انعقاد جمعہ۔ ائمہ اربع اس بات پہ متفق ہیں کہ انعقاد جمعہ کی بعض شرائط ہیں۔ جنگل بادیہ میں جمعہ نہیں ہوتا، جبکہ غیر مقلدین اس پہ زور لگاتے ہیں کہ جنگل ہو، بادیہ ہو، نہر ہو، جو بھی ہو، جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی غیر مقلدین کا بالکل شاذ مسئلہ ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی آیت کو بھی اگر کوئی غور سے پڑھے نا تو اسی آیت سے بات شرائع ثابت ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہل چھوڑ دو، پانی لگانا چھوڑ دو، پٹھے کا وہ کاٹنے چھوڑ دو۔ کیا ذکر کیا ہے؟ بازار البیع۔ حالانکہ کام اور ہیں یا نہیں ہے؟ میری طرف ذرا توجہ کر۔ گھاس کاٹنا بھی کام ہے، درخت کاٹنا بھی کام ہے، فصلیں کاٹنا بھی کام ہے، لیکن یہ کیوں نہیں فرمایا فصلیں کاٹنا چھوڑ دو، درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا، گائے پلانا، بھینس پلانا، بکریاں چھیڑنا چھوڑ دو؟ بازار البیع کیوں فرمایا؟ تو بازار البیع کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ وہاں ہوگا جہاں بازار ہوگا اور بیع شراء باقاعدہ ہوگی۔ وَذَرُوا کا لفظ پہ غور کرو کہ بیع شراء چھوڑ دو، یہ خود وَذَرُوا کا امر بتا رہا ہے کہ ندائے جمعہ وہاں ہوگی جہاں خرید و فروخت کا رش ہوگا، گاہک زیادہ ہوں گے اور بیع قطع کرنی پڑے گی، اور وہ بازار ہے۔ تو ایک شرط تو خود سمجھ آ رہی ہے کہ جمعہ وہاں ہوگا جہاں بازار ہو، اور اگر جمعہ ہر جگہ پہ ہوتا تو پھر اللہ فرماتے بکریاں چرانے والے بکریاں باندھ دو، گائے والے گائے باندھ دو، ہل چلانے والوں تم بھی اپنے بیر روک لو، اور پٹھے کاٹنے والے تم بھی بس کر دو۔ اس طرح کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا بازار البیع۔ بیع اور شراء کس میں ہوتی ہے؟ بازار میں۔ کیا سمجھ رہے ہو میری بات؟ بیع اور شراء کس میں ہوتی ہے؟ بازار میں۔ اور وَذَرُوا اگر 2 4 5 دکانیں اور آنے جانے والے پورے دیہات میں بیچارے دکاندار سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، یا صبح کو گاہک آ جاتا ہے یا شام کو آتا ہے، اگر دیہات ڈیرا ہو تو وَذَرُوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ جہاں بیع شراء کثرت سے ہو رہی ہے تب تو حکم ہے بند کرو، چھوڑ دو۔ تو اسی آیت سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جمعہ دیہاتوں میں نہیں، ڈھوکوں ڈھلوں پہ نہیں ہے، جمعہ کے لیے کم از کم بڑا گاؤں یا شہر ہونا ضروری ہے جہاں بیع شراء ہو سکے۔ اسی آیت کی روشنی میں فقہائے کرام نے اسی بازار البیع کے لفظ سے استنباط کیا کہ ہر جگہ پہ جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے لیے انعقاد جمعہ کی شرائط ہے، لیکن غیر مقلدین بالکل بدھو کمپنی ہے، قوم لا یفقہون۔ میں نے صرف اتنا بتانا تھا کہ قرآن پاک کے اس لفظ سے غیر مقلدوں کا مکالہ ہو گئی ہے، لیکن غیر مقلدین کے نزدیک تو کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ جنگل میں 1 2 آدمی کھڑا ہے جمعہ ہو جائے گا، دیہات میں جمعہ ہو جائے گا، بابا سو رہا ہے۔ ہاں تو سمجھو بات۔ تو اس آیت سے غیر مقلدین کی تردید اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اتنی کافی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب مسجد نبوی میں جمعہ شروع ہوا، مدینہ منورہ میں بھی مساجد تھی، اوالی میں بھی صحابہ موجود تھے، اردا گرد دیہاتوں میں بھی تھے، جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہوئے۔ اور دوسرا جو جمعہ ہے ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، وہ مقام جواسہ میں قائم ہوا دوسرا جمعہ، اور مقام جواسہ ایک بہت بڑی منڈی اور بندرگاہ تھی۔
اگر ہر جگہ پہ جمعہ، جماعت تو ہر جگہ پہ ہو رہی تھی، جمعہ ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ مسجد نبوی میں ہوا، اور پھر مقام جواز تھا، وہ بھی 9 ہجری میں، 9 ہجری تک صرف مدینہ میں جمعہ ہوتا رہا، کسی دیہات میں جمعہ نہیں ہوا، حالانکہ عوالی میں صحابہ موجود تھے، قبائل بھی موجود تھے۔ اور پھر دوسرا جمعہ مقام جواسہ پہ ہوا ہے، اور وہ بڑی بندرگاہ تھی، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دیہات، جنگل، ڈیرے پہ جمعہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر ڈیرے اور جنگل میں جمعہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑے ڈیرے تھے اور صحابہ دور دور سے آتے، تو وہاں جمعہ کیوں نہیں شروع ہوا؟ 9 ہجری کو جا کے جواسہ میں شروع ہوا ہے۔ تیسرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صاف فرماتے ہیں لا تشریک بلا جمعہ آتا، اور کیا ہے کہ جمعہ عیدین یہ صرف مصر جامع میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور یہ قول علی باسند صحیح ہے اور غیر قیاسی ہے فی حکم المرفوع۔ کتنی دلیلیں میں نے دی؟ 3۔ یہ بس 3 دلیلیں کافی ہیں، 3 دلیلیں۔ بازار البیع کی دلیل قرآنی کہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ جمعہ کے انعقاد ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، اس کی کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ دوسری دلیل میں نے دی کہ جمعہ مسجد نبوی کے بعد دوسرا مقام جواسہ پہ شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ہر جگہ پہ جمعہ نہیں ہے جنگل بیابان میں۔ اور تیسرا میں نے کہا حضرت علی کا فرمان لا جمعہ تشریک بلا جمعہ آتا، یہ پورا باسند صحیح موجود ہے الا فی مصر جامع، مصر جامع کے علاوہ نہ عیدین ہے نہ جمعہ۔ یہ 3 دلیلوں کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلد اس مسئلے میں